وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غوث اعظم برمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تسمن عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. میں کوئی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا. ابھی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف سنا. علماء کرام کی زبانی. اس سے پہلے عبد المصطفیٰ ردولوی حشمتی صاحب کا آپ نے بیان سنا اور اس میں بتایا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ کس طرح سے آپ نے مردوں کو جلایا. تو امام بوصیری کا ایک شعر سرکار کا نام نامی اس کی کیا تاثیر ہے اس کے بارے میں فرمایا اور آپ نے اس ذکر کی برکت ابھی آپ نے دیکھی. لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظما احیا اسمہ دارس الرممی. کہ سرکار کا نام نامی اس کی آیات کو اگر تم دیکھو گے تو وہ اگر بوسیدہ ہڈیوں پر اگر وہ نام لے لیا جائے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. مروی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت جابر نے دعوت کی. مروی ہے کہ سرکار کی دعوت کی ایک بار اور سرکار کی دعوت اپنے گھر پر کی. اب سرکار تشریف لانے والے ہیں. آپ نے ایک بکری کو ذبح کیا. اب ان کے دو بیٹے تھے. ایک بڑے بیٹے نے چھوٹے سے پوچھا کہ ابو نے کس طرح سے ذبح کیا تھا بتانا. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ذبح کیا تھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے ہاں پاؤں باندھے اور ذبح کر دیا اور پھر اپنی ماں کے پاس سر لے کے گئے. اب وہ جو ہیں وہ رونے لگیں اور جب روئیں تو اس بڑے بھائی کو ڈر لگا. اب یہ چھت پہ چڑھے وہ پیچھے پیچھے آئیں اور یہ کود گئے اور ان کی بھی موت ہو گئی. اب وہاں کیا ہے انہوں نے صبر کیا اس مصیبت پر. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. گھر میں دو بچے ختم ہو گئے ان کے. انہوں نے ان کو لپیٹا اور لپیٹ کے حفاظت سے رکھ دیا. اب سرکار تشریف لائے. حضرت جبریل آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جابر کے دو بیٹوں کے ساتھ میں کھانا تناول فرمائیں گے. کھانا تناول فرمائیں گے. وہ گئے بلانے کے لیے تو انہوں نے کہا حاضر نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے. پھر اصرار کیا کہ بلائیے تو پھر گئیں. اب وہ مستر ہوئیں اور پھر انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا. حضرت جابر اب گریہ فرمایا اور روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ ایسا ایسا ہوا. سرکار نے تفکر فرمایا. حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارشاد ہوا. فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے دعا ہے, آپ دعا کریں اور میری لیے اجابت ہے. سرکار نے دعا کری اور تو سرکار کے ہاتھ پر یہ تو مردے زندہ کرنا. سرکار تو سرکار کے غلامان غلام بھی سمجھے وہ اس کو زندہ کرتے ہیں. حضور غوث اعظم کا واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور بزرگ تھے. ان بزرگ سے مروی ہے کہ حضرت حتمی غالباً
علی ابن حیتی وہ ساتھ میں تھے. اب وہ بزرگ آئے اور انہوں نے عرض کی کہ آپ کے جد کا یہ طریقہ ہے, سرکار کا یہ طریقہ ہے کہ دعوت دی جائے تو قبول کی جاتی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. وہ سرکار نے فرمایا, حضور غوث اعظم نے, کہ مجھے اجازت ملے گی تو میں آؤں گا. آنکھیں بند کی اور یہ چلے گئے. سرکار تیار ہوئے اور جیسے ہی رکاب پہ بیٹھے انہوں نے پکڑا, ایک طرف سے حضرت علی حیتی نے اور دوسری طرف سے وہ بزرگ نے, اور وہاں محفل میں پہنچ گئے. اب سب وہاں پر مشائخ موجود ہیں اور تمام شہر کے لوگ موجود ہیں. کھانا وہاں سجا ہوا ہے, کوئی کھاتا نہیں ہے. ایک تابوت آیا اور تابوت دیکھا تو وہ ان بزرگ کا بچہ تھا جو مادرزاد اندھا تھا, مفلوج تھا. قم باذن اللہ حضور غوث اعظم نے فرمایا اور وہ کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سرکار کا نام نامی, اس کی برکت یہ ہے کہ حقیقی طور پر اور مجازی طور پر یہ ہے کہ اگر مومن پر لیا جائے تو وہ کامل مومن ہو جاتا ہے, اور اگر کافر کے سامنے لیا جائے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہم سے پوشیدہ کر دیا, اس لیے شاید اس لیے کہ ہم جو ہے مکلف ہے اور ہمیں غیب پر ایمان لانے کا حکم ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں. کون ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ وہ نہیں جو گلی گلی ڈگر ڈگر گھومتے ہیں اور نمازوں کا ڈھونگ کرتے ہیں. وہ نہیں ہیں, بلکہ قرآن عظیم فرما رہا ہے ہدی للمتقین. کس کے لیے ہے؟ متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے, اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. تو وہ کون ہیں؟ وہ 12ویں والے ہیں, وہ 11ویں والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور تاج الشریعہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لک بدر فی الوجہ الحجمل خط حال محض الفبر اجل. آپ کا چہرہ چاند کی طرح اور آپ کی داڑھی مبارک وہ ایسا ہے جیسے چاند کے گرد حالا. آگے شیر تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. تو یہاں بھی رحمت کی بھرن ہے اور وہاں بھی کل قیامت کے دن ان کا دامن تھامے رہو گے بزرگان دین کا اور اس سے وابستہ رہو گے تو یہاں بھی فلاح ہے اور وہاں بھی فلاح ہے. وہاں تو یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سب کو میری حاجت ہے, پوری خلق کو میری حاجت ہے, یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ کو میری حاجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان حضور تاج الشریعہ. اور فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری یہ کون سی؟ یہ خلق کی بے خبری. یہ حدیث آج یاد ہے, کل لوگ بھول جائیں گے. اور پھر اس سختی کے عالم میں جب سورج سوار نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی زمین ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سب کے پاس جائیں گے اور سب کہیں گے کہ آج یہ معاملہ ہم سے حل نہیں ہوگا, اذهب الى غیری. اور سرکار فرمائیں گے کہ ہاں میں ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, میں ہوں. اسی کو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. طویل سجدہ فرمائیں گے اور طویل سجدہ فرمائیں گے. حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک, اپنا سر بلند کیجئے, چل توتا مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. قل
اسما آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، فشفا تشفا آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اسی کو حضور استاد زبان فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اختر کی ہے مجال کیا، محشر میں سب ہے دم بخود، سب کی نظر تمہیں پہ ہے، سب کی زبان تم ہی تو ہو۔